اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے، اپنے امور کو بہتر طریقے سے انجام دیجیے۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے مسائل کو حل فرما دے، پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہماری عاقبت بخیر فرما دے۔ درود پڑھ دے محمد۔ گرامی، ماہ رجب کی آمد ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ بندے پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ رحمت للعالمین کو بھیجا تاکہ ہدایت ہو جائے، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو رحمان اور رحیم کہہ کے پہچانوایا کہ بندو مجھ سے، اب میرا لفظ سمجھیے گا غلط فہمی نہ ہو جائے، پریشان مت ہو، میں جلاد نہیں ہوں، میں ہوں، میری صفت ہے جبار کی، قہار کی، لیکن وہ اوروں کے لیے۔ تم جو سب سجدے میں رکھتے ہو نا، تو تم تو میرے اپنے ہی ہو۔ یہ بڑی توفیق ہے کہ انسان سجدے میں سر رکھنے کی خواہش کرے، کہ ہمیں تو بچپن سے سکھایا گیا، اس لیے ہم احساس نہیں کرتے۔ یہ سجدہ لوگوں پر بڑا بھاری گزرتا ہے، البتہ دوسروں کے سامنے کرنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں، رب کے سامنے کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ دعا دیجیے اپنے ماں باپ کو، وقل رب ارحمہما کما، ان کا بہت بڑا کردار ہے کہ آج آپ مسجد بھی جاتے ہیں، اطاعت بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو علماء کا، دوسروں کا، سب کا کردار ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کو لٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوٹنے کے لیے کون تیار ہے؟ آپ سب تیار نظر آتے ہیں، جو سامنے ہیں، جو پیچھے، اوپر، سب۔ تو ماہ رجب آ رہا ہے اور جولیاں تیار کر لیجیے، جولیاں پھیلا لیجیے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ، پھر ماہ شعبان اور پھر ماہ رمضان۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم، کبھی احساس کیا؟ یہ تو احساس ہوتا ہے مہنگائی ہو گئی اور قرض چڑھ گیا اور فلاں ہو گیا اور فلاں ہو گیا، یہ احساس ہوتا ہے کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم اس دربار پہ حاضری دیتے ہیں کہ جو دربار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اس دربار کی طرف ہمیں وہ لے کر آئیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، مخصوص بندے ہیں، رسول اکرم، اہل بیت علیہ السلام۔ دلوں کو صاف کیجئے، دلوں کو پاک کیجئے، آمادہ ہو جائیے، اس لیے کہ تیاری علماء کرام ائمہ معصومین کے اقوال سے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کی تیاری ماہ رجب سے شروع ہوتی ہے، اور پھر بعض مرتبہ بعض علماء جو عرفان کی منزلوں پر ہیں وہ کہتے ہیں ماہ رمضان کی تیاری ماہ شوال سے شروع ہوتی ہے۔ تو ہم تو ماہ شوال سے شروع نہیں کر سکتے، دنیا میں مصروف رہتے ہیں، روزی بھی کمانی ہوتی ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ اگر عبادت سمجھ کے کمایا جائے، وضو کر کے نکلا جائے، بیوی بچوں کے لیے نکلا جائے، معاشرے کی بہتری کے لیے نکلا جائے، تو ہم کم از کم ماہ رجب سے تیاری شروع کر دیں۔
آپ دیکھیں گے مفاتیح الجناح کھولیں گے یا ہماری حدیث الصالحین کھولیں گے تو آپ کو ماہ رجب روزوں کا مہینہ، مستحب روزوں کا مہینہ، دعاؤں کا مہینہ، زیارتوں کا مہینہ نظر آئے گا. غور کیجئے گا میری بات. وہ دعا بہت اچھا ہے، بڑی بڑی پر معرفت دعائیں ہیں. یا من ارجو لکل خیر. مجھے چوتھے امام پہ، پانچویں امام پہ بات کرنی، لیکن میں تھوڑی سی توجہ دلا دوں اس لیے کہ آئندہ ایک آدھ دن میں ماہ رجب شروع ہو رہا ہے. ایک لمحہ اس کا استفادہ کیجئے، دعا دیکھیے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اہل بیت کے در پہ آنے کا کوئی فائدہ نہ ہو، یہ فائدہ ہے کہ مانگنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں. اور پھر جب سلیقہ آ جاتا ہے تو پھر مل بھی جاتا. وہ چیز ملے یا نہ ملے، اللہ کی رضایت، جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو آپ سے راضی ہے تبھی تو اجازت دے رہا ہے. تھوڑا ہم ان چیزوں پہ بھی آئیں، سیاست پہ تو بات ہوتی رہتی ہے. یا من ارجو لکل خیر، یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کہ جس سے ہر خیر کی امید لگاتی ہے. وامنوا سخطوا عند کل شر، ہر برائی میں بھی اس کی ناراضگی سے بچنے کے راستے موجود ہیں. غلطی ہو جاتی ہے، انسان توبہ کر لیتا ہے. استغفر. یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یہ دعا الفاظ نہیں ہے جو ہم رٹا لگا کے پڑھ کے نکل جاتے ہیں، نہیں. ترجمہ، میرے خیال میں ہمارے ہاں تو وہ فوٹو کاپی میں ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہم تھوڑا عملی کام کریں جو دعائیں بانٹی جاتی. یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ جو، میری نماز کی، میں آپ کی نہیں بات، میری نماز کی کوئی حیثیت ہے؟ ریا ہے، عجب ہے، شو ہے، پبلسٹی ہے. قلیل کے عوض میں بھی بہت زیادہ دیتا ہے. اس کی عظمت کتنی بڑی. کائنات ابھی پھر کسی کائنات کے سسٹم کا بتایا گیا کہ کتنے اربوں لائٹ ایئرز ہم سے دور ہیں جو نزدیک آ رہے ہیں. اس کا مالک جو ہے وہ ہمیں دعا کے لیے کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم. یوں سمجھاؤں گا تو شاید زیادہ سمجھ آ جائے گی نا. وہ اس کائنات کا مالک کہ جو آج انسان کے تصور سے باہر ہے، وہ کہتا ہے مانگ لے مجھ سے، اس لیے کہ تو میرا چہیتا ہے. جتنی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اتنی کسی سے محبت. یا من یعطی الکثیر بالقلیل، چھوٹی چیز کرتے ہو بڑی چیز دیتا ہے. ایک قدم نیکی کے لیے آگے بڑھاتے ہو 10 قدم آگے بڑھاتا ہے. میرا قدم کتنا اور اللہ کا قدم کتنا، یہ بھی سن. یا من یعطی من سألہ، اے وہ جو اس کو بھی دیتا ہے جو سوال کرتا ہے. ابھی آپ دعا مانگیں گے نا، سجدے میں جائیں گے، بعد میں مانگیں گے. یا من یعطی من لم یسألہ، اے وہ جو اس کو بھی دیتا ہے جو مانگتا بھی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں. ولم یعرف ہو، اس کو پہچانتا بھی نہیں ہے لیکن دیتا ہے. شاید اب پہچان لے، شاید اب مان لے، شاید اب آ جائے. اس سے ہمیں درس لینا ہے. اگر ہمارے نیچے کوئی کام کر رہا ہے، کوتاہی کرتا ہے، چاہے بیوی ہو، بچے ہوں، سٹاف ہو، تھوڑا موقع دیں. ومن لم یعرف ہو، جو اس کو پہچانتا ہی نہیں کہ وہ اللہ کون ہے. پہچانتے تو ہم بھی کیا ہیں، ہمیں بس وہ میرے استاد کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حرم میں کھڑا تھا، زیارت پر دعا پڑھ رہا تھا زیارت کے بعد، تو وہ ایک آدمی میرے ہونٹوں کو دیکھ کر یوں ہلا رہا تھا. مجھے بڑا عجیب لگا، میں دیکھ رہا تھا، پھر میں دعا پڑھ رہا تھا، پھر میری نظر پڑ جاتی تھی. ختم ہوئی تو میں کہنے لگا میں نے اس کو بلایا ہے. کیا ہوا، کیا مجھے تم دیکھ کے کیا کہہ رہے تھے، کچھ سے کچھ کہہ رہے. میں نے دیکھا اتنا بڑا عالم دعا مانگ رہا ہے تو میں ہونٹ ہلا رہا تھا، یا اللہ جو وہ کہہ رہا ہے میرے لیے بھی قبول کر لے. معرفت. ہم کیا اللہ کو پہچانتے ہیں؟ ہم اللہ کو پہچاننے کی حیثیت بھی رکھتے ہیں. ہم اپنے آپ کو نماز میں اپنی بات کرتا ہوں، نمازی، پرہیزگار،
رجب شعبان کی دعائیں، روزے، زیارت، حج، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. حیثیت ہے ہماری اللہ کو پہچاننے کی؟ ہم سے وہ کہتے ہیں وہ جو معصومین نے کہا نا وہ والا اللہ بس. اور اسی لیے اللہ نے معصومین علیہ السلام کو ہمیں تحفے میں دیے. بس ان کو دیکھ لو، وہ جیسے وہ عالم کی ہونٹوں کو دیکھ کے کہہ رہے تھے اللہ دعا قبول کر لے، جو مانگ رہے ہم بھی یہ کہتے ہیں اللہ جو معصومین سمجھتے ہیں ہم وہی سمجھتے ہیں. بس کفا بھی الہی، آپ کا مولا کیا فرماتا ہے؟ الہی کفا بھی عزن ان اکون لک عبدا. کائنات کا مولا ہے، مشکل کشا ہے، مدد کے لیے آتا ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن جملہ کیا کہتا ہے؟ الہی کفا بھی عزن ان اکون لک عبدا. میرے لیے عزت کی بات یہ کہ میں تیرا بندہ. ہم بھی یہ کہتے پہلے والے ہمیں نہیں پتا تو کیا ہے، یہ میرے مولا جو فرما رہے وہ بس. ایسا ہی رکھیے گا. باقی کوئی الٹی سیدھی چیز دل میں لے آئے تو پتہ نہیں صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی. کون سے اللہ کو مانتے ہو؟ وہ جس کو میرے مولا مانتے تھے، جس کو رسول اکرم نے پہچانوایا ہے، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جو اہل بیت ہمیں پہچان کے گئے. باقی کسی اللہ کو ہم نہیں جانتے. کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم ایک مائکرو فون کے کام کو استعمال کو سمجھ نہیں سکتے. وہ اللہ کی ذات کو سمجھیں گے نہیں پاسبل ہے. تو یا الہی کفا بھی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بھی فخرا ان تکون لی ربا. تو میرا تربیت کرنے والا ہے. پھر الہی انت کما احب، تو ویسا ہی جیسے میں پسند کرتا ہوں. جب دعا مانگتے ہیں جواب دیتا ہے، جب مشکل میں ہوتے ہیں مدد کرتا ہے، مدد کرواتا. تو یہاں پر اس دعا کو پڑھیے گا اور ان دعاؤں کو پڑھیے گا دل سے، زبان سے نہیں. اور یاد رکھیے گا کہ یہ دل کی باتیں ہی ہیں جو اوپر جاتی ہیں. باقی یہ ظواہر کو آپ چھوڑ دیجیے. ولادت امام محمد باقر علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. امام علیہ السلام تقریباً 57 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے. کربلا 61 ہجری ہے. کربلا میں موجود آخری امام کربلا کے واقعات کو دیکھ کر آئے ہیں. کربلا کے بعد کے واقعات کو بھی دیکھا ہے اور پھر مدینہ کے واقعات کو بھی دیکھا ہے. پتہ نہیں لوگ کیسی فکر رکھتے ہیں، میری سمجھ سے تو باہر ہے. جیسے جیسے میں کربلا کے بعد کے واقعات کا، اب تو 40-45 سال ہو گئے مطالعات، اور جیسے جیسے مطالعات کرتا ہوں ویسے ویسے میری حیرت بڑھتی جاتی ہے کہ یا اللہ، اسلام کا یہ حشر کرنے والے محترم کیسے ہو سکتے ہیں. دیکھیں، جب بھی یہ مسجد بنی نا، جس نے بھی بنائی، آج وہ ہمارے سامنے نہیں، کچھ دنیا سے چلے گئے، کچھ بعد میں ذمہ داران آئے، انہوں نے ذمہ داری سمجھی. تو جو مسجد کی بنا ڈالی تھی اس کا آج اثر ہے نا. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارُ، جو تم نے بھیجا تھا نا، جو تم نے یہ اینٹ لگائی تھی نا، ہم لکھتے ہیں. اور اس کے اثر 30 سال 35 سال جو بھی ہو گئے نماز ہو گئی. اگر مسجد بنانے کا اثر آج، تو کربلا کے واقعات کا اثر بھی تو کہیں سے آیا تھا یا ایک رات میں کربلا ہو گئی؟ ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا ہے اور منطقی گفتگو کرنی ہے. طنز و ٹونٹ نہیں کرنا ہے. جس کے پاس منطق ہوتی ہے نا، وہ ٹونٹ نہیں کرنا. مجھے بہت پہلے میرے ایک استاد نے مجھے ایک اصول دیا، کہتے یاد رکھنا، جب کوئی ٹونٹ کرے سمجھ جاؤ اس کے پاس منطق، جب کوئی طنز کرے سمجھ جاؤ اس کے پاس منطق نہیں. ہم ٹونٹ اور طنز کر کے منطق کو، جبکہ ہمارے پاس منطق ہے. کربلا ایک رات میں نہیں تیار ہوئی ہے. کربلا کے لیے ایک پورا مقدمہ ہے. اس مقدمے سے لے کر کربلا تک واقعات ہوئی، لیکن کربلا کے بعد کے واقعات بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں. مسجد نبوی کو جو چوتھے امام کے زمانے میں ہوا ہے،
کس طرح سے، یعنی 3 دن تک مدینہ میں ہر چیز حلال ہو گئی. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اس ہر چیز کے حلال کرنے والے کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، اور اس جگہ پر اس کو بٹھانے والے کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. سوچا کریں. ان تمام حالات کے بعد جب چوتھے امام کی شہادت ہوتی ہے تو 5ویں امام اپنی ذمہ داری کو اٹھاتے ہیں اور دیکھتے کہ اب وہ زمانہ آ گیا کہ میرے بابا نے دعا کے ذریعے اور صبر کے ذریعے دین کو بچایا ہے. اب وہ زمانہ ہے کہ جب حکومت کی بنیادیں ہل رہی ہیں اور جس کام کو انجام دیا جانا چاہیے تھا میرے جد کے زمانے میں، یعنی میرے مولا امیر علیہ السلام کے زمانے میں، وہ کام اب ہمیں انجام دینا ہے. اور آپ سوچیں وصال رسول اکرم سے لے کر کربلا کے بعد تک دین کا کیا حشر ہوا. پھر وہی میری ایک بات بس، دین کا کیا حشر ہوا. مولانا کوئی ایک چیز بتائیے جس سے ہم دین کے حشر کو بتا سکیں. رسول کی ذاتی نواسی، دربار میں آ کر خطبہ دے اور لوگ اسے دیکھیں، کم نہیں ہے یہ. ان تمام حالات کا جائزہ لے کر پھر آپ سوچیں کہ 5ویں امام علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر علمی خدمات کو انجام دینا شروع کیا. کعب الاحبار اور دوسرے یہودی بیش بدل کر اسلام میں داخل ہو گئے. وقت نہیں لیکن عرض کرتا چلوں، آج اگر دین میں خرافات نظر آتے ہیں تو جس کو ہم اسرائیلیات کا نام دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی تصوراتی کتابوں میں زندگی رہی، تو آگے چل کے کسی دن انڈائریکٹلی کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ جس بنیاد پر یہ صہیونسٹ ظلم کر رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اسلام کے اندر اسرائیلیات کو داخل کیا گیا. جب آپ اصلی لوگوں کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں نا، اصلی لوگوں کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں نا، تو پھر نقلی لوگ بھیس بدل کر داخل ہو جاتے ہیں. اور جتنا نقصان اس پورے زمانے میں کہ جب سیاسی مسائل چل رہے تھے اسلام کو ہوا ہے، آج تک وہ پورا نہیں ہو سکا. یہ 5ویں امام علیہ السلام کا ایک بہت بڑا جہاد تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ اب بنی امیہ کی حکومت ڈاما ڈول ہو رہی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، شاید 4 یا 5 بادشاہ جو ہے وہ اس جگہ پر آئے اور چلے گئے. امام نے علمی جہاد شروع کیا اور قرآن مجید کو بہتر انداز میں سمجھایا، دین سے خرافات کو نکالنا شروع کیا اور اپنی زندگی میں پورا وقت اس کام میں لگایا کہ دنیا میں قرآنی علوم کو اس طرح سے آگے بڑھایا جائے کہ آئندہ کے زمانے کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، جس کو پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے آگے بڑھایا. اور پھر الحمدللہ چیزیں آگے بڑھی اور آج ہم الحمدللہ علوم محمد و آل محمد علیہ السلام سے استفادہ کر رہے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ کہ آپ حضرات اپنی نسلوں کو عالم دین بنانے کے بارے میں ضرور سوچیں گے، اس لیے کہ زمانہ آ گیا ہے کہ ہم اپنی آئندہ کی نسلوں کو انشاءاللہ عالم دین بنائیں تاکہ دنیا میں علوم محمد و آل محمد پھیلا سکیں. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس ولادت کو اور پورے ماہ رجب کی مبارک دن اور رات کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. خدا بندہ جیسے پہلے خطبے میں کہا گناہ گار ہیں، خطا گار، تجھے پہچان ہی نہیں سکتے. وہ جو تھوڑی بہت ہلکی سی شعا نظر آتی ہے، پالنے والے اپنی معرفت عطا فرمائے. اہل بیت کا دامن مضبوطی سے تھامنے کی توفیق.
پریشان حال ہیں، مشکلات میں ہیں، ہمارے مسائل کو حل فرما دے۔ پیارے ملک پاکستان کے اندر جو فتنے کھڑے ہو رہے ہیں انہیں نابود فرما دے۔ مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے، پریشانوں کی پریشانی کو دور فرما دے۔ تیری بارگاہ میں اہل بیت کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، ساری دعاؤں کو قبول فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ ماہ رجب کے روزے مستحب ہیں۔ پہلی شب جمعہ لیلۃ الرغائب کے عنوان سے شہرت رکھتی ہے۔ قربتاً اللہ اس کے اعمال کیجئے، دعا مانگیے۔ 13، 14، 15 کا روزہ بھی مستحب ہے۔ 15 کو عمل ام داؤد کیا جاتا ہے، مستحب ہے حاجات روا کرنے کے لیے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں الحمدللہ عمل انجام دیتی ہیں۔ آپ سے جتنا ہو سکے آہستہ آہستہ روزے رکھ لیجئے، نافلہ پڑھ لیجئے۔ ماہ رجب روزوں کا اور دعاؤں کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان انسانیت کی مدد کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ تو انشاءاللہ استفادہ تیاری کیجئے، اللہ مدد کرے گا۔ پارا چنار کے حالات مسلسل جان بوجھ کر خراب کیے جا رہے ہیں۔ آپ کے توسط سے میں ریاست سے، حکومت سے، جو بھی ذمہ دار ہے، سوال کرنا چاہتا ہوں، ایسے کیسے ہوتا ہے کہ اسلام آباد جیسی مرکزی جگہ پر پاکستان کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور کسی میں جرأت نہیں کہ اس کو روکا جا سکے؟ کسی نے، بلکہ پرائم منسٹر نے فرمایا ہے کہ ہم ٹیررزم کا کالا کامہ کریں گے، اور ٹیررزم تو تیرے اپنے کیپٹل میں ہو رہی ہے۔ ٹیررزم سے بندوق سے نہیں ہوتی ہے، یہ زبان ٹیررزم کے لیے بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا اسلحہ ہے۔ ابھی میرا ایک جملہ کتنے جوانوں کو کہاں سے کہاں کھڑا کر سکتا ہے؟ نہیں، زبان کا ٹیررزم روکیں گے تو زمینی ٹیررزم بچے گا۔ میرے فوجی مارے جا رہے ہیں، پولیو والے مارے جا رہے ہیں، میرے پارا چنار، میری بیٹی ڈاکٹر ماری گئی، شہید ہو گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ ملک ہے یا کیا ہے؟ پھر کل کو اگر کوئی سر پھیرا کچھ کر جائے گا تو میسمی صاحب یہ ہو رہا ہے، میسمی صاحب ہو رہا ہے، پھر ہم کیا کریں گے؟ میرے ملک کا امن ریسٹور کریں۔ آپ کے پاس ویڈیوز موجود ہیں جن ویڈیوز میں زبان سے ٹیررائز کیا گیا قوم کو، اور یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اگر آپ ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو میں کوئی ذمہ داری نہیں لیتا ہوں۔ پھر میرے پاس کوئی آ کر نہ کہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں اس چیز کو قبول نہیں کرتا ہوں کہ کوئی اپنی طرف سے قدم اٹھائے۔ شریعت اجازت نہیں دیتی، لیکن حد ہوتی ہے نا، پھر کیا ہوگا؟ ذمہ دار ہوش کے ناخن لیں، اور الیکشن سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں اس کا فوری طور پر نوٹس لیں۔ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ کوئی اہل سنت کا مولوی عالم مارا جاتا ہے، یا کوئی ہمارا فوجی جوان مارا جاتا ہے، یا کوئی ہمارا پولیس والا مارا جاتا ہے۔ ان سب کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ یہ میرے ملک کو ناامن بنانے کے لیے سازش ہے، اس کا مقابلہ کریں، ورنہ ہٹ جائیں، کسی اور کو ذمہ داری دیں۔ درود پڑھنے محمد وآل محمد۔ گلگت بلتستان میں مسلسل آواز اٹھائی جا رہی سبسڈی کے معاملے میں۔ جس جمعے میں تھا میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ سبسڈی کا مسئلہ فوری طور پر منطقی طور پر حل کیا جانا چاہیے، اور عوام سے بھی کہوں گا کہ اس بات پر منطقی طور پر بات کریں اور آگے بڑھیں۔ کمیٹیاں ہیں، بیٹھیں، منطقی فیصلے کریں تاکہ صحیح نتیجے ملیں اور عوام کو ریلیف مل سکے۔ اس طرح سے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا اچھا نہیں ہے۔ یہ چاہے گلگت بلتستان کا مسئلہ ہو، چاہے پارا چنار کا مسئلہ ہو، چاہے بلوچستان کے شہداء اور لاپتہ افراد کا مسئلہ ہو، یہ سب میرے پاکستان کا مسئلہ ہے، حل ہونا چاہیے۔
اس کو حل کرنا پڑے گا آپ کو، ورنہ اس کے حل نہ ہونے کی وجہ سے نقصان میرے ملک کو ہو رہا ہے جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ جناب شہید قاسم سلیمانی کی رحمۃ اللہ علیہ کی اور مہندس ابو مہدی کی برسی تھی، اور اس میں جو واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ بھی بڑا تلخ واقعہ ہے، بڑا تلخ واقعہ ہے، اور یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جنگ پھیلائی جا رہی ہے۔ دنیا جنگ کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہے، اور کچھ نامعلوم طاقتیں جنگ کو پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اچھا، اب تک فلسطینیوں کو ختم کرنے کی بات تھی، فلسطین کو، غزہ کو صاف کرنے کی بات تھی، اب بات کہاں پہنچ گئی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، جہاں اسرائیل غزہ کو صاف کر کے کنٹرول کرنے جا رہا تھا، اب اس غاصب حکومت کی بقا کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ یعنی وہ پریشان ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں تو کیسے بچائیں۔ ملٹی ٹارگٹ، یمنیوں کو سلام، تم حوثی باغی کہو، تمہاری نظر میں باقی ہو، لیکن ہماری نظر میں ان کو سلام، ہمارا حصہ، ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے، اللہ ان کو ہمت دے کہ وہ فلسطینیوں کی بہترین مدد کریں۔ ان سب کی تائید کے لیے درود پڑھ دیں محمد۔ تو وہاں سے وہ مسئلہ ہے کہ ہمارے حوثی قبائل مل کر فلسطینیوں کا عملاً ساتھ دے رہے ہیں۔ اب ان کے پیچھے کون ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہاں سے لبنان سے حزب اللہ نے ایک بہت بہتر موومنٹ کی ہے، لیکن جو چیز ان کے اندر سے آنا شروع ہوئی ہے وہ آپ تک نہیں پہنچی ہے۔ میرے پاس کوئی جاسوس نہیں ہے جو آ کے بتائے، لیکن خبروں کو جب آپ ٹٹولتے ہیں تو آپ کو چیزیں ملتی ہیں۔ لاکھوں امیگرینٹ یہودی بھاگ چکے ہیں اور لاکھوں بھاگنے جا رہے ہیں، اور تیسری بات جو نہیں بتائی گئی، لاکھوں ذہنی مریض ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، آپ میں اور ان میں فرق بتاؤں، آپ کے 27,000 سے زیادہ شہید ہیں، ان شہداء کی وجہ سے آپ ذہنی مریض نہیں ہوئے، آپ مضبوط ہوئے۔ آپ نے ہر جنازے پہ نعرہ لگائے، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، ماتم کیا اور آگے بڑھے، اور آج بھی مضبوطی سے کھڑے۔ ان کے ایک جنازے پر 100 لوگ ذہنی مریض بن رہے۔ اسسمنٹس لیجئے، انٹرنیشنل یہ جو میڈیا ہے اس کی باتوں میں آپ کو چیزیں نکل آتی ہیں کہ ان کے مارے گئے، ان کے زخمی ہوئے، یہ الگ ہیں، معلوم کیجئے کہ ان کے ذہنی مریض کتنے ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی مدد۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ کی مدد کرو، اے اللہ تو قادر مطلق ہے۔ ہوں میں قادر مطلق، تم ایک قدم تو بڑھاؤ نا، تم 7 اکتوبر تو کرو نا، تم شہنشاہ کو نکالنے کے لیے پہلا قدم تو اٹھاؤ نا۔ پھر دیکھو میں تو پاکستانی ہوں، اپنے ملک کو واقعاً اللہ کا ایک ایسا ماننے والا ملک بناؤ کہ جو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو، نہ تمہیں گیس کی پرابلم ہوگی، نہ تمہیں تیل کی پرابلم ہوگی، نہ تمہیں بجلی کی پرابلم ہوگی، نہ تمہیں پانی کی پرابلم ہوگی۔ تمہارا سارا مسئلہ یہ ہے کہ تم نے وہاں سجدہ کیا ہے جہاں سے کچھ نہیں ملتا ہے، اور وہ سجدہ چھوڑا ہے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ الیکشنز کو ایسے انجام دیں کہ میرے ملک کا بجٹ بھی صحیح استعمال ہو اور عوام کی جو رائے ہو وہ رائے آئے۔ الیکشنز کو آپ جب مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نتیجے وہ نہیں آتے۔ دیکھیے 2018 میں جو ہوا، ہم سمجھے مثلا میں مینیپولیٹ کر رہا ہوں کہ میں نے وہ نتیجے اس وقت تو حاصل کر لیے نا۔ میرا سرور بھائی کہ ہر ووٹ ڈالنے والا کہتا تھا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو ووٹ دیں گے، جماعت اسلامی ساتھ تھی، دوسری پارٹیاں ساتھ تھی۔ جس کینڈیڈیٹ کو لوگوں نے دیکھا نہیں تھا وہ 22,000 سے زیادہ سے ووٹ سے جیتا، اور جس کینڈیڈیٹ کو ہر ایک نے ووٹ دیا تھا اس کو 11,000 سے زیادہ ووٹ
نہیں ملے. تم سمجھے تھے تم نے بڑا اچھا کیا, کیا نتیجہ نکلا؟ مجھے کسی سے محبت نہیں, مجھے میری زمین سے محبت ہے. میرا ملک مجھے عزیز ہے. اور جو کھلواڑ جو کوئی کرے, میں کسی کی طرف پن پوائنٹ نہیں کر رہا, ہر ایک نے غلطی کی ہے. آئی ریپیٹ, ہر ایک نے غلطی کی ہے. جو لاڈلے بنے, جنہوں نے لاڈلے بنوائے, جنہوں نے جو کچھ کیا, اب اپنی غلطی کو ٹھیک کر لو تاکہ اللہ کا دیا ہوا یہ ملک امن کا گہوارہ بنے اور مسلمانوں کو ہم سپورٹ کر سکیں. آج مسلمانوں کو سپورٹ کی ضرورت ہے. بے غیرت حکمران جو ہے نا, وہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے نہیں پتا میری بات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. میں حق بات کروں گا اور کب تک گھبراتا رہوں گا کہ جناب اب مجھے مار ڈالیں گے, مجھے مار ڈالیں گے. وہ کبھی تو موت آنی ہے. جتنا جلدی جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ہاں, تو پھر ڈرنا کسی بات کا. درود پڑھ دینا محمد والے. عزیزوں, آپ نے اپنی زندگی میں اور بزرگان نے تو بہت زیادہ پاکستان بننے سے لے کر ابھی تک جو واقعات ہوئے ہیں, ان واقعات میں انقلاب اسلامی ایران کا بہت بڑا ہاتھ ہے. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر رہبر معظم, اور اس کے بعد باقی لوگوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ 7 اکتوبر بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اب ایک آخری نقطہ, ہماری ایک بہت بڑی علمی شخصیت جناب مفسر اسلام آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی اس دار فانی کو چھوڑ کر دار باقی کی طرف روانہ ہو گئے. بہت بڑی شخصیت تھی, سوشل میڈیا میں بھی آپ نے پڑھا, اور جو کام انہوں نے انجام دیے, جو ان کی زندگی کا ایک نقطہ میں آبزرو کر سکا ہوں ایک دینی طالب علم اور ایک قومی خدمت گزار کی طرف سے, ان کی ویژن بڑی فار سائٹڈ تھی. ہماری ویژن بس یہ کہ اگلا قدم جہاں رکھنا ہے وہاں کوئی مشکل تو نہیں ہے. ان کی ویژن تھی کہ میں اپنی قوم و ملت کو کہاں لے جاؤں. انہوں نے کیڈٹ کالجز بنوائے, مدرسے بنوائے, کوئی شک نہیں, کیڈٹ کالجز بنوائے, سکولز بنوائے, بچوں کو سکول سے اوپر لائے, کیڈٹ کالج میں ڈالا, کیڈٹ کالج سے کتنے آرمی میں گئے, میرے ملک کی حفاظت کے لیے گئے, ایئر فورس میں گئے, اور اس کے بعد کتنے یونیورسٹی میں آئے, پھر جامعۃ الکوثر بنائی تاکہ یونیورسٹی میں, اب وہ دین اور دنیا والا لفظ مجھے استعمال کرنا اچھا نہیں لگتا, لیکن ایک ایسا مجموعہ قائم کیا کہ دینی فکر اور سوچ کے ساتھ لوگ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں. اور میں نے تو بہت پہلے 2 سال پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کی زندگی میں ان کے کاموں کو بتایا جائے. صرف فنڈ جمع کرنے کے لیے کام نہیں بتائے جاتے, لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں علماء صرف بیٹھے رہتے ہیں, نہیں, یہ بیٹھے نہیں رہتے, سوچتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں, اور خود نہیں کر سکتے تو بتاتے رہتے ہیں. اس ایج میں یعنی آپ کے یعنی اسی سفر میں جو میں پچھلے جمعے نہیں آیا اس سے پہلے اس بار کو ان کی خدمت میں حاضر تھا, اور الحمدللہ اس وقت بھی وہ قوم و ملت کی فکر میں لگے ہوئے تھے, اور محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ آدمی اتنا بیمار. لیکن جب انسان اللہ کی خاطر کام کرتا ہے نا, تو پھر اللہ بھی اس کی مدد کر. جانا تو سب کو, اس میں تو کوئی شک نہیں. تو یہ امید ہے انشاءاللہ ان کی اولادیں ماشاءاللہ باصلاحیت اولادیں ہیں, اور بیٹیاں بیٹے سب بہت اچھا گرلز سسٹم بھی چلا رہی ہیں. بیٹیوں کو بھیجیں ان کے کالج میں, بہت اچھی تربیت ہو رہی. میں خود بھی نزدیک سے دیکھ کے آیا ہوں. کوشش کیجئے کہ ان کے کاموں کو سمجھیں اور اپنی نسلوں میں اس طرح کے عالم دین بنانے کی کوشش کریں تاکہ دین کا میسج مثبت طریقے سے آگے بڑھے. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری مدد فرما, مرحوم کے درجات بلند ہے بلند تر فرما, میرے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا. جو غلطیاں کر رہے ہیں انہیں غلطیوں کو ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ فلسطینیوں کی مدد فرما, اسرائیل اور ان کے چاہنے والوں کو نابود فرما. پالنے والے بے حیائی اور بے شرمی سے ہماری قوم کو دور ہونے کی توفیق عطا. ہماری شادیوں کو اہل بیت پسند شادیاں قرار دے دے, ہماری بچیوں کو اہل بیت علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا.
بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، شہداء کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، دعاؤں کو قبول فرما، ماہ رجب، شعبان اور رمضان کے بہترین فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، مومنوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔